الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، قرآن کریم کی تو ویسے ہی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر حرف بہت قیمتی اور اپنے اندر معانی، حکمتیں، مصلحتیں لیے ہوئے ہے، لیکن اخیر کی جو 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں بہت اہم ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا مشرکین نے کہ تمہارے خدا کا نسب بتاؤ، وہ کس کی اولاد ہے یا اس کی اولاد کون ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کی یہ صورت جس میں خالص توحید کو بیان کیا گیا ہے نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں کہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ مشرکین میں بلکہ یہود میں بھی اور نصارہ میں بھی یہ عقیدے کی خرابی رہی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اور باطل عقیدہ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور اس کے کوئی مثل نہیں ہے، وہ بالکل یکتا ہے۔ اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ صورت اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں کو 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا، یعنی 10 پارے پڑھ کر سناؤں گا، 1/3 قرآن۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی، اور پھر یہ فرمایا کہ قل هو اللہ احد کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ کی سب سے پہلی مسجد، بلکہ یوں کہو اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جہاں 1-2 رکعت نماز کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا آپ سنیچر کو وہاں تشریف لے جاتے تھے، قباء والوں سے ملتے تھے۔ آپ نے خود مسجد قباء کی بنیاد میں حصہ لیا ہے۔ جب مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تو آپ خود شامل تھے اس میں۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں مدینہ سے پہلے آپ نے قباء میں قیام فرمایا اور وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعریف قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی پر رکھی گئی۔ بہرحال مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے، انصاری تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ نماز میں زیادہ تر قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ لوگوں کو شکایت ہوئی کہ امام صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ قل هو اللہ احد کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں ہے، جب دیکھو قل هو اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ان سے کہا بھی کہ بھئی آپ دوسری صورتیں پڑھتے تو ہو لیکن بہت کم پڑھتے ہو، زیادہ تر قل هو اللہ احد ہی کو پڑھتے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی تم چاہے مجھے امام رکھو یا مت رکھو، میں تو اس کو کثرت سے پڑھوں گا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنیچر کے دن قباء تشریف لے گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی اور یہ کہا کہ ہمارے امام صاحب زیادہ تر قل هو اللہ پڑھتے ہیں
کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو قل واللہ کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ قل واللہ احد تم زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس صورت کی محبت نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، اس لیے بڑی اہم صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تبوک تشریف لے گئے۔ یہ سب سے آخری غزوہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور سب سے دور کا تھا۔ آپ تبوک میں 20 دن آپ نے قیام فرمایا۔ آپ نے اور صحابہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ صبح صبح سورج نکلا، لیکن سورج کی کرنوں میں اور اس کی شعاؤں میں بڑی نورانیت ہے۔ صحابہ نے کہا بھی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آج کی روشنی میں بڑی نورانیت اور بڑی کشش معلوم ہو رہی ہے۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لائے تو آپ نے جبریل امین سے بھی یہی بات کہی کہ آج کی سورج کی روشنی میں بڑی نورانیت اور بڑی کشش ہے۔ تو جبریل امین کہنے لگے آپ کو معلوم نہیں مدینہ منورہ میں معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں آسمان سے فرشتوں کا بڑا جم غفیر اتارا ہے، اور آپ کہیں تو میں ان کے جنازے کو دکھا سکتا ہوں اور آپ بھی ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان کی سب چیزوں کو جبریل امین نے اپنے پر سے ہٹا دیا اور جنازہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ہو گیا۔ روایت کا مضمون یہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا جبریل اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ کہ ان کے لیے آسمان سے اتنا بڑا فرشتوں کا غول اتارا اور اتنی بڑی جماعت فرشتوں کی اتری، اس مقام اور مرتبے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جبریل امین نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی وجہ سورہ قل واللہ احد سے محبت ہے، یہ قل واللہ احد بہت کثرت سے پڑھتے تھے، اللہ نے اس صورت کی وجہ سے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی 3 کام کر لے اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرے کسی کا خاموش طریقے سے قرضہ ہو تو ادا کر دے، اور تیسرے ہر نماز کے بعد 10 دفعہ قل واللہ پڑھ لیا کرے۔ اور اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، فرمایا اس کے لیے اختیار ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جنت کی جس حور سے چاہے اس کا نکاح کرا دیا جائے، جنت کی جس حور سے چاہے گا اس کا نکاح ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اللہ کے نبی کوئی آدمی تینوں کام نہیں کر سکے، تینوں میں سے کوئی ایک کر لے؟ آپ نے فرمایا اگر ایک بھی کر لے تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت، اس کو بھی اللہ یہی انعام دے۔ اس کے بعد کی جو 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل واللہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ اصل میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق میں 5 آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الناس میں 6 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پاک جب تشریف لے گئے تو وہاں یہود بھی آباد، اور یہود کو اللہ کے نبی سے بڑی سخت نفرت تھی، ہمیشہ دشمنی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور اسلام کی کاٹ میں لگے رہے۔ اور یہ سلسلہ بنی اسرائیل سے ہے کہ یہود بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بڑا جادو کا زور تھا اور آپ کے عصا نے بڑے بڑے جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی جادو کا بڑا زور ہوا، یہاں تک کہ لوگ نبی کے معجزے اور جادو میں کنفیوز ہو گئے، اس لیے کہ معجزہ بھی ایسا ہوتا تھا، معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دے، جس کو کرشمہ بولتے ہیں ہم لوگ، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو معجزہ کہلاتا ہے۔ اور جادو میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، تو لوگ جس طرح نبی کے ہاتھ پر معجزہ ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگروں کے ہاتھ پر کوئی کرتب انہوں نے دکھایا تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی معجزہ اور یہ بھی کوئی پہنچے ہوئے ہیں۔ جیسے آج کل ہم لوگ بھی بہت جلدی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ کسی نے چھو منتر کر دیا اور طبیعت اچھی ہو گئی یا کچھ اچانک کوئی تبدیلی پیدا ہو گئی
تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، چاہے نماز ایک وقت کی نہ پڑھتے ہوں، داڑھی میں ایک بال بھی نہ ہو ان کے، سنت کے خلاف زندگی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں صاحب، ایک چھو منتر میں کام ہو گیا ہمارا، ایک پھونک ماری اور کام ہو گیا، ایک تعویذ کا ٹکڑا دیا اور ہمارا تو سارا کام بن گیا۔ تو لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتوں کو اتارا، ہاروت اور ماروت، اور ان فرشتوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جادو تو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے، ان دونوں میں فرق کر کے بتایا، اور پہلے پارے میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، ابھی موقع نہیں ہے اس کے بیان کرنے۔ بہرحال یہ سلسلہ یہود کا اس زمانے سے چلتا چلا آیا، اور اللہ کے نبی کے زمانے تک بھی یہود کے ہاتھ میں یہ جادو تھا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام لبید ابن اعصم، اس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا، اور آپ کا ایک خدمت کرتا تھا بچہ، اس بچے کو بہکا کر اللہ کے نبی جس کنگے سے اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، اس کنگے کے کچھ دانے منگوائے، اس میں ایک آدھ بال آپ کا رہ گیا تھا، وہ بال منگوایا، اور اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے اس میں جادو کرایا، اور اس کو کرا کے ایک کنواں تھا جو بالکل سوکھا کنواں تھا، اس کے اندر ایک پتھر کے نیچے اس کو دفن کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب رہنے لگی اور بھول پیدا ہو گئی۔ کوئی کام آپ کر چکے ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ میں نے کیا نہیں، جیسے نماز پڑھ لی اور ایسا لگتا تھا کہ شاید نماز نہیں پڑھی، اور کبھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کام کر لیا، بھول پیدا ہو گئی، کیا ہوا کام ایسا لگتا تھا نہیں کیا، اور نہیں کیا ہوا کام ایسا لگتا تھا جیسے کر لیا۔ اس میں آپ بڑے پریشان رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک آپ کے پائنتی کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا۔ پائنتی والے نے پوچھا سرہانے والے سے کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ سرہانے والے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا۔ پائنتی والے نے کہا کس نے کیا ہے؟ دائیں والے نے، سر والے نے کہا کہ لبید ابن اعصم نے کیا ہے، یہودی نے کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ کہ آپ کی کنگھی کے دندانوں میں کیا ہے، کہ اس کو کہاں دفن کیا ہے؟ کہ فلاں کنویں میں دفن کیا۔ اللہ کے نبی کو دکھایا گیا خواب کے اندر، آپ بیدار ہوئے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے، اور وہاں سے جہاں وہ کنواں دکھایا گیا تھا اس کنویں کے پاس گئے، صحابہ اس میں نیچے اترے اور پتھر کے نیچے سے اس کنگھی کے دندانوں کو نکالا، اور اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، گٹھان لگی ہوئی تھی۔ آپ ایک ایک، اور قرآن شریف کی یہ آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، 11 آیتیں دونوں صورتوں کی، ایک ایک آیت آپ پڑھتے تھے، ایک ایک گرہ کھرتی چلی جاتی تھی۔ جس طرح 11 آیتیں پوری ہوئیں دونوں صورتوں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت بالکل اچھی ہو گئی، آپ بہت سکون میں آ گئے، اور 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں۔ صحابہ نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیں، ہم اس کی گردن مار دیں جا کر، اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا۔ آپ نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے انتقام اور بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ صحابہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے، آپ کو اتنی سخت تکلیف ہوئی ہے اس آدمی کی، اور نام بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی ذات کی وجہ سے کوئی بدلہ نہیں دوں۔ یہاں تک کہ وہ منافق تھا، یہودی تھا، اللہ کے نبی کے مجلس میں آتا تھا، مسجد میں نماز میں شریک ہوتا تھا، آپ نے کبھی حرف غلط کی طرح بھی اپنی زبان سے کوئی بات اس کو ایسی نہیں کہی جس سے وہ یہ سمجھتا کہ میرے سے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے اور میرے سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان تھی، اور نیک لوگوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقصان پہنچانے والوں سے بدلہ نہیں لیتے، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی۔ خیر بہرحال یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جادو کے اثر کے نہ ہونے میں، یا اگر ہو گیا ہے تو جادو کے اثر کے ختم کرنے میں، ان دونوں صورتوں کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں صبح بھی پڑھا کرتے تھے فجر کے بعد، اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب تک اللہ کے نبی ان صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے سر، چہرے اور سینے پر نہیں پھیر لیا کرتے تھے، اس وقت تک آپ نہیں سویا کرتے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا
کہ اگر یہ 3 صورتیں تم پڑھ لیا کرو تو یہ تینوں صورتیں صبح پڑھو گے تو شام تک، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک، تمہارے لیے ہر برائی، ہر فتنے، ہر قسم کی جادو، ہر قسم کے سحر، ہر قسم کی بدنظری، ہر قسم کے حسد اور کینے سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی کا خود کا معمول بھی یہ تھا، اور آپ نے صحابہ کو بھی اس کے پڑھنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی مرض الوفات میں جب بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، اور زبان مبارک سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو پا رہے تھے، تو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اشارہ کرتے تھے، اور میں یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اللہ کے نبی کے دونوں ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، اور پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے اور سینے پر اور سر پر پھیر لیا کرتے، اور میں اس لیے کیا کرتی تھی کہ چونکہ الفاظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے، اس لیے پڑھتی میں تھی، اور آپ کے ہاتھ پر دم اس لیے کرتی تھی کہ میرے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ کا بدل نہیں بن سکتے، جو برکت اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ کے ہاتھ پر دم کر دیا کرتی تھی، اور آپ اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے سینے اور چہرے اور سر پر پھیر لیا کرتے۔ اتنی کمزوری میں بھی آپ نے ان صورتوں کو پڑھنا نہیں چھوڑا، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو ہر قسم کے شیاطین، آسیب، سفلی علم، اسی طرح جو ہم جسے سمجھتے ہیں اوپر نیچے کا، اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں ختم کر دیں گے اور اس سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ اس کا ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن کریم کی سب سے آخری صورتیں ہیں، قرآن کریم کی سب سے آخری صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر، صلی اللہ تعالی علی خیر۔